میں نے پہلے دروازے پر گرے ہوئے محافظ کی سٹین گن اٹھا لی۔ اسے اٹھانے کا خیال سراج کے دل میں بھی آیا تھا، مگر اس نے مجھے ایک قدم پیچھے پایا تو اپنا ارادہ بدل دیا۔ سٹین گن لوڈ تھی، چنانچہ میں نے ریوالور جیب میں ڈال دیا۔ محسن ہمارے ساتھ نہیں نکلا تھا، وہ اسی کمرے کے دروازے میں ریوالور لیے کھڑا رہا تھا جس میں مسٹر ایکس کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ یہ ایک دوہرا حفاظتی انتظام تھا۔ میں سراج کے پیچھے لگا ہوا تھا اور محسن نسبتاً محفوظ مقام سے میری حفاظت کر رہا تھا۔ سراج نے دروازے پر دستک دی لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ اندر کوئی نہیں ہے، وہ بولا۔ تم پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے کہا۔ میں دیکھوں گا، اور یہ مت بھولنا کہ تم دوسرے ریوالور کی زد میں ہو۔ میں نے محسن کی جانب اشارہ کیا۔ کمرے میں واقعی کوئی نہیں تھا۔ یہ ویسا ہی کمرہ تھا جیسے کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا، تاہم یہ رابعہ کا کمرہ نہیں تھا۔ وہ دائیں جانب تھا، چنانچہ یہ محسن یا ٹیڈی میں سے کسی ایک کا کمرہ ہو سکتا تھا۔ اندر کی فضا خود بتاتی تھی کہ یہاں بھی کوئی اسیڈ تھا۔ کھانے کے برتن جن میں تھوڑا بہت کھایا ہوا کھانا موجود تھا، چائے کا کپ، ایک خالی گلاس اور فرش پر بچھے ہوئے بستر کی شکن آلود چادر۔ تم آگے چلو، میں نے باہر آ کے کہا۔ دوسری جانب وہ کمرہ تھا جس میں رابعہ کو رکھا گیا تھا، مگر وہ بھی خالی تھا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو مجھے سراج کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ نظر آئی جو میرا مذاق اڑا رہی تھی۔ میں نے اس مسکراہٹ سے مشتعل ہو کے اس پر حملہ کر دیا۔ کہاں گئے یہ لوگ؟ میں نے چیخ کر کہا اور سٹین گن کے بٹ سے سراج کے شانوں پر اور اس کی پسلیوں پر وار کیے۔ میں تو تمہارے ساتھ تھا۔ وہ نیچے گر گیا اور بری طرح کراہنے لگا۔ کیا انہیں دلاور اور پیڈرو لے گئے ہیں؟ میں نے کہا۔ مجھے نہیں معلوم، وہ دوہرا ہو کے بولا۔ معلوم ہے، تم کو سب معلوم ہے، میں نے کہا اور اس کو پیدر پہ ٹھوکریں ماری۔ وہ ہر ٹھوکر پر لڑکتا گیا اور ہائے ہائے کرتا گیا۔ خدا کی قسم مجھے نہیں معلوم۔ اب خدا کی قسم کھاتے ہو؟ میں نے اسے اور لاتیں ماری۔ کتے، جب میں خدا کا نام لیتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ میری کسی قسم پر اعتبار کیا تھا؟ اپنے الفاظ یاد کر۔ میں نے اسے ایک گالی دی۔ محسن نے بھی سب سنا تھا۔ وہ میرے قریب آ کے بولا، اس کو مارنے سے کیا ملے گا سکندر؟ اندر سارے کمرے دیکھ لیے ہیں، ممکن ہے وہ باقی سب کو لے کر نکل گئے ہوں۔ میں نے محسن کے ساتھ مل کر دوسرے کمروں میں جھانکا۔ سارے کمرے خالی تھے۔ رابعہ، کیتھرین اور استاد ٹیڈی کا کہیں پتہ نہ تھا۔ غالباً حالات کا رخ بدلتا دیکھ کے دلاور اور پیڈرو نے وہاں رکنے کا خطرہ مول نہیں لیا اور فوراً وہاں سے نکل گئے۔ انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ تمام حفاظتی انتظامات کے باوجود نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے، تو اس امکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ ان کی جزوی شکست مکمل شکست بن جائے، ہم سب کو چھڑا لیں اور ان کو قید کر لیں۔ ہماری دسترس سے باہر کسی نامعلوم مقام پر پہنچ جانے کے بعد وہ اپنا دباؤ برقرار رکھ سکتے تھے، کیونکہ رابعہ، کیتھرین اور ٹیڈی ان کے قبضے میں تھے۔ اپنے ان ساتھیوں کی سلامتی کو داؤ پر لگا کر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ بات شکاری اچھی طرح سمجھتے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جب یہاں کچھ بھی نہیں تھا تو یہ آدمی کس کی حفاظت کے لیے موجود تھے۔ میں نے کہا، یہ غالباً سراج اور مسٹر ایکس کو نکال کر لانے کے لیے پیچھے چھوڑ دیے گئے ہوں گے، محسن نے کہا۔ میں نے تائید میں سر ہلایا۔ تو یہاں ٹھہر، میں دیکھتا ہوں کہ آخری دروازے کے پیچھے کیا ہے۔ ایسے مت جا سکندر، محسن نے کہا۔ کیا معلوم دروازے کے پیچھے وہ نیا جال بچھائے بیٹھے ہوں اور تو سیدھا ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائے یا موت کے منہ میں پہنچ جائے۔ مجھے ایک دم ہوش آ گیا۔ تو ٹھیک کہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ دروازے کو ٹریپ کر گئے ہوں، اس کے ساتھ کوئی بم وغیرہ لگا گئے ہوں کہ ہم ادھر دروازہ کھولیں، ادھر دھماکہ ہو اور سب ختم۔ میں نے کہا، ایس پی صاحب کو ضرور معلوم ہوگا۔ محسن نے سراج کی طرف دیکھا جو اب اٹھ بیٹھا تھا مگر اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، وہ چلانے لگا۔ چلاؤ مت، محسن نے اس کے سر پر لات ماری۔ اس دروازے سے ہم گزرتے تو ہلاک ہو جاتے۔ ایسا انتظام مشکل نہیں تھا، مگر کیا ایسا انتظام کرنے والوں کو تمہارا خیال نہیں ہوگا؟ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اس میں سے ہم نہ گزرتے، تم اور مسٹر ایکس گزرتے، ہمیں قتل کرنے کے بعد یا پھر قیدی بنانے کے بعد۔ کیا سبھی مارے جاتے؟ نہیں ایس پی صاحب، شکاری جانتے ہوں گے کہ ایس پی صاحب کو بچ کر نکلنا آتا ہے۔
दरवाजे में कुछ भी नहीं है, सिर्फ कफल है। सिराज ने अपनी चोटों को सहलाते हुए कराह कर कहा। पहले मुझे सिर्फ शुबा था और मेरे जहन में यह ख्याल एहतियात पसंदी और इंतहा पसंदी के बाइस आया था, लेकिन सिराज के रवैये ने इस ख्याल को यकीन बनाने में मदद दी। मैंने कहा, अच्छा ये कफल है, इसे खोलो। मैं कैसे खोलूं? सिराज बोला, मेरे पास कौन सी चाबी है? मैंने कहा, इस सादगी पे कौन ना मर जाए ए खुदा। एसपी साहब कहते हैं कि मैं ताला कैसे खोलूं? सारी उम्र चोरों डाकुओं के साथ रहे, उनसे ताले खोलने के गुर सीखते रहे और उनकी बंद जुबानें खुलवाते रहे। दावा ये था कि उनके सामने पत्थर बोलते हैं और जो कुछ उन्होंने किया वो हमारी जुबानों पर पड़े हुए कफल खोलने के लिए किया। अब कहते हैं कि दरवाजे का कफल बगैर चाबी के कैसे खोलूं? मैंने बड़ी फुर्ती से आगे बढ़ के उसे लात मारी। वो दरवाजे से टकराया और कुछ देर लंबा लेटा रहा। चाबी उसके हाथ में दे मोहसिन। मैंने 2 मुर्दा पड़े हुए मुहाफिजों में से एक का रिवॉल्वर सिराज की तरफ फेंका। तोड़ दो इस ताले को एसपी बहादुर, लेकिन अपना और रिवॉल्वर का रुख दूसरी तरफ रखना। मुझे जरा भी शक हुआ कि तुम पलट कर देखना चाहते हो तो मैं तुमको छलनी कर दूंगा। सिराज उठा तो उसका रंग जर्द था। तुम खुद भी तो ये काम कर सकते हो। वक्त जाया मत करो, हम ये काम तुम्हें सौंप रहे हैं। मोहसिन बोला। सिराज ने रिवॉल्वर उठाया। मेरी हिदायत के मुताबिक उसने रिवॉल्वर उठाते वक्त भी अपना चेहरा दरवाजे की तरफ रखा। मैंने देखा कि उसका हाथ कांप रहा है। वो चंद सेकंड तज़ब्ज़ुब के आलम में खड़ा रहा, फिर उसने झुककर रिवॉल्वर फर्श पर रख दिया। मेरा ख्याल है कि तुम ठीक कहते हो। वो फिर से बोला, हम कभी गलत नहीं कहते। उसका इतराफ एक दिन तुम सब करोगे। मैंने मोहसिन की तरफ देखा। बरवक्त जहन में आ जाने वाले एक ख्याल ने हमें बचा लिया था, तो उसे हम अपनी जहानत और अक्लमंदी भी कह सकते थे और खुशकिस्मती भी। लेकिन ये आवाज़ें गैब थी और तायदे एज़दी के सिवा उसे कुछ नहीं समझा जा सकता था। गोया तुम मान रहे हो कि दरवाजे के कफल में मौत का जाल है। तुम पहले भी ये जानते थे मगर खामोश रहे। तुमको यकीनन बहुत मायूसी हुई होगी। तुम्हारी सारी उम्मीदें इस डेथ ट्रैप से वाबस्ता होंगी। मोहसिन बोला। एसपी आगे बढ़ा। उसने डोर लॉक को उल्टा घुमाया और चंद सेकंड खामोश रहा। दिलावर, मैं सिराज हूँ, तुम सुन रहे हो ना? क्या बात है अपने एसपी साहब? मखसूस लहजे में दिलावर की आवाज सुनाई दी। किसी बहुत छोटे से स्पीकर में से निकलने वाली आवाज असल आवाज से बहुत मुख्तलिफ थी, मगर अंदाज और लहजा दिलावर का था। हमेशा की तरह पुरसकून, जज्बात से आरी, ठहरा हुआ, दबे दबे तंज और तमस्खर का अंदाज लिए हुए। मैं बाहर आना चाहता हूँ, सिराज ने कहा। अच्छा, अंदर बहुत गर्मी है क्या? दिलावर बोला। फजूल बातें मत करो। लो जी, आप हम पर नाराज हो, हम तो आपके भले की कहते हैं। क्या करोगे आखिर बाहर आके? बाहर वही कमीनी दुनिया है जिसने आज तक तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अब दूसरी दुनिया में मिलेंगे अपने सिराज साहब, क्योंकि यहाँ से तो हम जा रहे हैं। दिलावर बोला। कहाँ जा रहे हो मुझे छोड़ के? अब तुम्हारी और हमारी मंजिल जुदा है। फिर तुमको बताने से क्या फायदा कि हम किस रास्ते पर जा रहे हैं? दिलावर हंसा। मेरे एहसानात का और मेरी दोस्ती का ये बदला दे रहे हो तुम मुझे? तुम ऐसा नहीं कर सकते दिलावर, सिराज ने बरहमी से कहा। क्यों नहीं कर सकते भाई? दिलावर बोला। क्या तुम हमें रोक सकते हो? और ये दोस्ती और एहसान की बात तुम पहले भी करते थे। मैंने कितनी बार समझाया था तुमको कि हम सब एक कारोबार कर रहे हैं। वो कारोबार भी शराफत का नहीं था, नकद सौदा था जिसमें ना कोई दोस्ती का सवाल था, ना किसी के एहसान का, ना नेकी का, ना मुरव्वत का। तुम्हारे बाद यही काम कोई और करेगा। जरूरतमंद दुनिया के बाजार में बहुत हैं जो तुम्हारी तरह बराए फरोख्त हैं, अपने ज़मीर, शराफत, फर्ज और इंसानियत के साथ। जैसे मकान बराए फरोख्त हो तो तमाम आसाइशों के साथ ज्यादा कीमत मिलती है, ऐसे ही आदमी की खिदमत का मुआवजा अदा किया जाता है। तो ये देख करके वो क्या कर सकता है और कितना अच्छा कर सकता है, कौन ज्यादा सहूलतें और आसानियां फराहम कर सकता है। तुम भी बुरे नहीं थे, मगर अब हमें एक DIG मिल रहा है उसी मुआवजे पर। दिलावर, कुछ समझने की कोशिश करो। सिराज ने अचानक खुद को संभाल लिया। वो लोग तहखाने में उतर गए हैं। तहखाने में उतर गए हैं? कैसे?
دلاور کے لہجے میں تشویش آ گئی۔ ضرور تم نے انہیں راستہ بتایا ہوگا، نمک حرام، گالی مت دو، میری جگہ تم ہوتے تو تم بھی بتاتے، سراج نے کہا۔ اتنی سی دیر میں بول گئے ایس پی بہادر، دلاور نے طنز بھرے لہجے میں کہا۔ شاید انہوں نے صرف گولی مارنے کی دھمکی دی ہوگی اور تمہارا دم نکل گیا ہوگا۔ آخر وہ بھی تو تھا جس نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ جان دے سکتا ہے مگر حکم کے آگے سر نہیں جھکا سکتا، اور اس نے ایسا ہی کر کے دکھایا۔ ٹھیک ہے، میں اتنا بہادر نہیں ہوں، سراج نے خفت سے کہا۔ کیا تم اس کی جگہ ہوتے تو اتنی آسانی سے موت قبول کر لیتے؟ کہنا بہت آسان ہے چودھری دلاور، مگر مرنا بہت مشکل کام ہے۔ یہ تم نے جو کروڑوں کمائے ہیں کس کے لیے ہیں؟ اتنا خطرہ اور اتنی بدنامی مول لے کر آدمی دولت جمع کرتا ہے زندگی کا لطف اٹھانے کے لیے، اس لیے نہیں کہ ایک گولی کھائے اور مر جائے۔ عیش کریں وہ جنہوں نے انگلی تک نہ ہلائی ہو، جن کو گھر بیٹھے قارون کا خزانہ مل جائے۔ نہیں دلاور، میں بھی مرنا پسند نہیں کروں گا۔ جب دولت ہاتھ میں ہو تو دنیا زیادہ، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے ایس پی صاحب، دلاور ہنسا، کیا موت کو قبول کرنا یا نہ کرنا اپنے اختیار کی بات ہے؟ مثلاً تم اس وقت جینا تو چاہتے ہو، لیکن کیا اپنی مرضی سے جی سکتے ہو؟ وہ راستے تو سب بند ہیں جو زندگی کی طرف جاتے ہیں۔ ایسا مت سوچو دلاور، جب کوئی راستہ نہ رہے تب بھی بنانے والے راستہ بنا لیتے ہیں، سراج نے خطرناک لہجے میں کہا۔ میں ابھی زندہ ہوں، میرے جیتے جی یہ دغا بازی نہیں چلے گی۔ ایسی کی تیسی تمہارے اس ڈی آئی جی کی اور تمہارے سارے راستے تو میری نظر میں ہیں، کیا وہ ڈی آئی جی تمہیں میری نظر سے چھپا سکتا ہے؟ خود چھپ کے رہ سکتا ہے؟ یہ میں ہی تھا جس کے ساتھ تم نے ہر راستے پر خود کو محفوظ سمجھا اور دونوں ہاتھوں سے مال سمیٹا، سراج نے مشتعل ہو کے کہا۔ کیا تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دلاور بولا۔ ہاں، کھلی دھمکی دے رہا ہوں، مجھے یہاں چھوڑ کے جاؤ اور پھر دیکھو کہ میں کیا کرتا ہوں، تمہاری سات پشتوں کو عبرت حاصل ہوگی۔ تم نے کیا سمجھ لیا ہے؟ سراج سے پیچھا چھڑوا لوگے؟ میں موت کا فرشتہ ہوں، جب تک آخری سانس قبض نہیں کر لوں گا چھوڑوں گا نہیں۔ تم چھوڑ کے دیکھو مجھے، سراج نے اسے ایک زبردست گالی دی۔ ٹھیک ہے اپنے ایس پی صاحب، پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ کون کس کی جان قبض کرتا ہے، دلاور نے کہا۔ ان کی یہ لڑائی ایک نیا تجربہ تھی۔ اگر سچ مچ ان کے درمیان کاروباری رقابت کی خلیج آ گئی تھی اور دلاور اینڈ کمپنی نے سراج کو سلطان زدہ عضو کی طرح کاٹ کے الگ کر دینے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اس صورت حالات سے ہم فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ معلوم نہیں دلاور نے یہ فیصلہ کیوں کیا تھا۔ ممکن ہے سراج سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی ہوں یا وہ اس کی توقعات پر پورا نہ اترا ہو۔ دلاور جیسے لوگ اپنی مرضی سے راستوں کے پہرے دار خریدتے ہیں اور پھر بے خوف ہو کے سفر کرتے ہیں۔ وہ ہر محافظ کے جیب میں مال ڈالتے جاتے ہیں، لیکن اسی طرح جیسے کوئی کتے کو ہڈی ڈالتا ہے، ہڈی ڈالنے والا کتے سے وفاداری کی توقع تو رکھتا ہی ہے، اسے اپنی اوقات بھی یاد دلاتا رہتا ہے، یہ بتاتا رہتا ہے کہ وہ ہڈی پر ملنے والا کتا ہے اور کتے کو کتا ہی رہنا چاہیے۔ ایس پی سراج شاید کتا بن کے رہنا پسند نہیں کرتا ہوگا، وہ ایک خودسر، بد مزاج اور مغرور آدمی تھا۔ وہ خود کو دلاور اینڈ کمپنی میں اوپر والوں کے برابر سمجھتا ہوگا، شاید اسی لیے انہوں نے سراج کو ہٹا کے دوسرے آدمی کو لانے کا بندوبست کر لیا تھا۔ انہیں سراج سے پیچھا چھڑانے کا بہترین موقع ہاتھ آیا تھا، وہ اس سے فائدہ کیوں نہ اٹھاتے؟ لیکن یہ بھی ہو سکتا تھا کہ سراج پر سندر لال کی نگرانی کا علم دوسروں کو بھی ہو گیا ہو۔ سراج اب مشتبہ افراد میں شامل تھا اور اس کی نگرانی کی جا رہی تھی۔ ایسے پولیس افسر کا تعاون حاصل کرنے والے بھی خود کو 100% محفوظ نہیں سمجھ سکتے تھے، جیسا کہ وہ اب تک سمجھتے آئے تھے۔ سراج کی پوزیشن وہ نہیں رہی تھی جو پہلے تھی۔ اس سے پہلے کہ سراج کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت نازل ہوتی، انہوں نے سراج کا متبادل تلاش کر لیا، ایک ایسا آدمی ڈھونڈ لیا جو برائے فروخت تھا اور زیادہ کارآمد تھا۔ ان لوگوں کے ہاتھ بہت لمبے تھے اور انہیں پیسے کی طاقت بھی حاصل تھی۔ معلوم نہیں وہ کون ڈی آئی جی تھا جس نے ہوس زر میں ان لوگوں کا کتا بننا منظور کر لیا تھا، دولت کی خاطر اپنے عہدے کی آبرو اور وطن کی عزت کا سودا کر لیا تھا۔ یہ افسوس کی بات ضرور تھی مگر اچھمبے کی نہیں۔ میر جعفر اور صادق ہماری تاریخ کے ہر دور میں رہے،
ان کے نام اور چہرے بدل گئے مگر ان سب کا کردار ایک ہی رہا۔ کچھ لوگ آج ہمارے سامنے بے نقاب ہو چکے تھے لیکن بہت سے چہرے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے تھے۔ سراج اب گالیاں بک رہا تھا کیونکہ دلاور نے سلسلہ گفتگو منقطع کر دیا تھا۔ وہ مائکروفون یقیناً 1.5 لاکھ میں تھا اور وہ سپیکر بھی جس کے ذریعے دلاور اور سراج کی 2 طرفہ گفتگو جاری تھی۔ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ دلاور اور سراج کے درمیان ٹھن گئی ہے مگر ابھی تک یہ اندازہ نہیں کر پائے تھے کہ دلاور کہاں سے بات کر رہا تھا۔ وہ اسی عمارت کے کسی حصے میں تھا یا کسی دوسری جگہ سے بول رہا تھا، اور اگر ایسا تھا تو وہ جگہ کتنی دور تھی۔ بظاہر وہ سراج کو ہمارے ساتھ زیر زمین تہہ خانوں میں مرنے کے لیے چھوڑ گئے تھے، اور اگر ان تہہ خانوں سے باہر جانے کا راستہ ہوتا تو دلاور یہ نہ پوچھتا کہ کیا اپنی مرضی سے جی سکتے ہو، اور یہ چیلنج نہ دیتا کہ دیکھیں اب کون کس کی جان قبض کرتا ہے۔ ان کی گفتگو سے ہی ہم پر تہہ خانوں کی موجودگی کا راز افشا ہوا تھا۔ ان تہہ خانوں میں کیا تھا ابھی ہم نہیں جانتے تھے۔ اب تم کیا کرو گے سراج؟ میں نے کہا۔ جن پر تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ میں سب کی ہوا نکال دوں گا، سراج نے پلٹ کر کہا۔ میری دشمنی ان کو بہت مہنگی پڑے گی، بہت مہنگی۔ ہاں، بشرط یہ کہ تم دشمنی کرنے کے لیے ان کی دنیا میں پہنچ سکے۔ محسن نے ہنس کر کہا، ابھی تو تم ہمارے ساتھ ہو اور تمہاری پوزیشن دھوبی کے کتے سے بھی بدتر ہے۔ میں نے کہا، نہ دوست تمہارے رہے نہ دشمن، تمہارے لیے اندر اور باہر موت ہے، اور وہ بھی عزت کی موت نہیں۔ دیکھو یہ ٹھیک ہے کہ تم میرے دشمن ہو، میں نے کبھی تم سے رعایت نہیں کی، تم کو جس حد تک ذلیل کر سکتا تھا تمہارے عذاب کو سخت سے سخت بنایا، اور مجھے اختیار ملتا تو تم کو کتے کی موت مارتا۔ سراج نے کہا، اگر تم کو موقع ملے تو تم بھی کمی نہیں کرو گے۔ یہ وعدہ تو ہم کر چکے۔ ہاں مگر تمہاری اور میری مجبوری ایک ہی ہے، سراج بولا، اور وہ ہے جینے کی مجبوری۔ دوستی اور دشمنی کے رشتے سب زندگی سے مشروط ہیں۔ زندہ رہو گے تو اپنا وعدہ پورا کرو گے، باہر ملو گے تو کوئی تیر مارو گے، نہ نکلے تو یہی مر جاؤ گے۔ میں تم کو باہر نکال کے لے جا سکتا ہوں۔ کس شرط پر؟ میں نے کہا، شرط یہی ہے کہ باہر نکلنے کے بعد تم مجھے ایک موقع دو گے۔ سراج بولا، میں تم کو جینے کا ایک موقع دوں گا، اس کے بدلے تم مجھے جینے کا ایک موقع دو گے۔ ہم اپنے اپنے راستوں پر چلے جائیں گے، ہم دوست نہیں ہوں گے، دشمن ہی رہیں گے، مگر دشمنی اس کے بعد شروع ہوگی۔ ہمارے راستے وہی ہیں اور منزل وہی ہے۔ منزل تک پہنچنے کا مقصد الگ ہے، ہم انہی راستوں پر پھر ملیں گے۔ تب تک کے لیے تم کو میری اور مجھ کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ میں تم کو باہر پہنچا دوں گا، بس تم وعدہ کرو کہ تم میری پیٹھ میں گولی نہیں مارو گے، مجھے جانے دو گے۔ یہ وعدہ میں کسی دشمن سے نہیں، وزیر خان کے بیٹے سکندر بخت سے چاہتا ہوں۔ جب میں نے تمہاری ماں کا نام لے کر تمہاری منت کی تھی تو تم نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا، جو کچھ پہلے ہوا میں اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں، اور نہ تم سے رحم کی درخواست کر رہا ہوں، اور نہ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں۔ وقت ضائع مت کرو، مرنا ہے تو آسان راستہ اختیار کرو، پہلے مجھے گولی مارو اور پھر خود کو مار لو۔ ایسے بھوکے پیاسے تڑپ تڑپ کر مرنے سے کیا فائدہ؟ یہاں کوئی نہیں آئے گا، کم سے کم 1 ہفتے تک۔ تم ان ویران کمروں میں چیختے پھرو، دیواروں سے سر ٹکراؤ یا دروازے سے، باہر نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہے۔ اگر زندہ رہنا ہے تو مجھ سے اپنے باپ کے خون کی قسم کھا کے وعدہ کرو کہ میں نے تمہیں باہر نکال لیا تو تم یہ مشین گن مجھ پر نہیں چلاؤ گے اور مجھے قید کر کے بھی نہیں لے جاؤ گے۔ تم مجھے اتنی مہلت دو گے کہ میں تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاؤں، کم سے کم 1 گھنٹے تک تم میرے پیچھے نہیں آؤ گے۔ تم اگر مخالف سمت میں جانا چاہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اب زیادہ بے خوفی سے اور زیادہ اعتماد سے بات کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے ایس پی صاحب، میں نے کہا، مجھے یہ شرط منظور ہے۔ میں اپنے والد مرحوم وزیر خان کے خون ناحق کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس تہہ خانے سے نکالنے پر تم کو زندہ رہنے کا ایک موقع دوں گا۔ ایک مجبوری کے تحت میں تم سے اشتراک کر رہا ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ ہم دشمن نہیں رہے۔ میرے باپ کو قتل کرنے والوں میں تم بھی ہو، یہ میری اور تمہاری ذاتی دشمنی ہے۔ میں اپنا انتقام خدا پر بھی چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تم کو وطن دشمنی کے جرم پر معاف نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھتا رہا۔
تم ذاتی عداوت کے جذبات کو بھول سکتے ہو؟ کیسے؟ میں اس کے جواب میں تم کو ایک مشہور واقعہ سناؤں گا، میں نے کہا، جو شاید تم نے سنا ہو۔ ایک یہودی کو حضرت علی نے میدان جنگ میں زیر کر لیا۔ جب آپ خنجر سے اس کے سر کو تن سے جدا کرنے والے تھے تو اس نے آپ کے منہ پر تھوک دیا۔ آپ نے خنجر کے وار کو روک لیا اور اسے بخش دیا، یہ فرماتے ہوئے کہ پہلے میرے اور تیرے درمیان راہ خدا میں جنگ تھی، اب میں نے تجھے قتل کیا تو سمجھا جائے گا کہ میں نے ذاتی توہین کا بدلہ لیا۔ تو ایس پی سراج صاحب، خدا اور اس کے رسول نے عفو درگزر کو سب سے بہتر انتقام قرار دیا ہے۔ وہ وقت گزر گیا جب میں جذبات کی رو میں بہہ کر ان سب کا خون پی جانا چاہتا تھا جو میرے باپ کے قاتل تھے، اس کے قتل میں شریک تھے یا اس کے ذمہ دار تھے۔ اب یہ جنگ وہی ہے جو حق و باطل کی جنگ سمجھی جا سکتی ہے۔ تم میرے وطن، میرے عقیدے، میرے کروڑوں ہم وطن مسلمانوں کی نظریاتی اساس کے دشمن ہو تو میں تمہارا دشمن ہوں اور تم میرے نزدیک واجب القتل ہو۔ اور اگر میں تائب ہونا چاہوں، وہ خلا میں گھوٹتے ہوئے بولا، تم تائب ہو کے کیا کرو گے اب؟ میں نے چونک کر کہا، کیوں، کیا توبہ کے دروازے بند بھی ہوتے ہیں؟ وہ بولا، نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تمہاری نیت کیا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو یا کرنا چاہتے ہو اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ یاد رکھو، مرتے وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر تم خوف اور مجبوری میں توبہ کرنے کی سوچ رہے ہو تو بیکار ہے، لیکن فیصلہ کرنے والا میں نہیں، وقت ہے۔ یہاں اس موضوع پر بات کرنے کا کیا فائدہ؟ ہم تمہاری کسی بات پر اعتبار کرنے والے نہیں۔ آئندہ جو کچھ ہوگا وہ دور کی بات ہے، ابھی تو ہمارے درمیان ایک وقتی معاہدہ ہوا ہے۔ تم ہمیں باہر لے چلو، ہم تم کو جانے دیں گے۔ آئندہ کبھی سامنے آئیں گے تو دوست ہوں گے یا دشمن، اس کی بات کرنا ابھی بیکار ہے، میں نے کہا۔ اس نے سر ہلایا اور واپس چل پڑا۔ میں نے محسن کی طرف دیکھا، اس کے لبوں پر بھی ایک پرامید مسکراہٹ تھی۔ کیا ایسا ہوگا کہ سراج تائب ہو جائے گا؟ آدمی ٹھوکر کھا کے ہی سنبھلتا ہے اور صبح کا بھولا شام کو گھر آ جائے تو اسے بھولا بھی نہیں کہتے۔ دیر سے ہی صحیح، اگر اب بھی اسے احساس ہو جائے کہ جس راستے پر وہ چل رہا تھا وہ غلط تھا تو بلا شبہ وہ آئندہ زندگی کے لیے صراط مستقیم کا انتخاب کر سکتا ہے۔ وہ سابقہ غلطیوں کی تلافی کر سکتا ہے، معافی مانگ سکتا ہے، باقی عمر نیکیاں کما کے وہ گناہ اور ثواب کے حساب کو برابر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ اب تک وہ فرض سے بیگانہ تھا، وہ اپنے فرض کو پہچان لے تو ہمارے لیے بہت کارآمد ثابت ہو سکتا ہے۔ چور اگر پرہیزگار ہو جائے اور کوتوال بن جائے تو سب چور پکڑوا سکتا ہے، کیونکہ وہ سب کو پہچانتا ہے اور سب کے ٹھکانے جانتا ہے۔ ایک ایس پی اگر راتوں رات انتقامی رد عمل کا شکار ہو جائے تو ہمیں وہ سب معلومات فراہم کر سکتا ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ ہوں۔ وہ اندر کے سب لوگوں کو پہچانتا تھا، سب خفیہ راستوں سے واقف تھا، اسے ان سے دغا کی امید نہ تھی جن کا وہ سب سے بڑا معاون تھا۔ اب وہ ان کی دشمنی مول لینے کی پوزیشن میں تھا۔ اس نے بہت دولت کما لی تھی، مگر اتنی دولت کمانے کے بعد اس پر واضح ہوا تھا کہ وہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ اسے مزید دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ ایماندار اور فرض شناس بن کے اپنی ذات پر آنے والے شک کے سائے سے بھی بچ سکتا تھا۔ افسران بالا کی نظر میں نیک نام ہو سکتا تھا، یہ ثابت کر سکتا تھا کہ اس کے خلاف الزامات بے بنیاد تھے۔ وہ اپنے ضمیر کی تسکین کا سامان بھی حاصل کر سکتا تھا۔ میرے خیال میں سراج کے لیے یہ گھاٹے کا سودا نہیں تھا، اور اگر وہ سچ مچ ہمارا ساتھ دینے پر تیار ہو جاتا تو میں اس کے سارے قصور معاف کر سکتا تھا۔ وہ سب زیادتیاں بھول سکتا تھا جو اس نے میرے ساتھ کی تھیں۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے جو کچھ میں سوچ رہا تھا شاید محسن بھی وہی سوچ رہا تھا۔ یہ صورتحالات بھی ایک بہت بڑے انقلاب کی علامت تھی۔ دلاور اینڈ کمپنی نے سراج کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا اور اس کے مرنے سے پہلے کسی اور کو سراج کی جگہ دے دی تھی، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ مگر دشمن اگر ایسی غلطیاں نہ کرے تو ثابت کیسے ہو کہ اس کا مالک و مولا، راہبر اور رہنما، مشیر و معاون شیطان تھا؟ سراج آخری کمرے کے دروازے سے گزر گیا۔ اس کمرے میں مجھے رکھا گیا تھا، آگے راہداری بند تھی اور مجھے اپنے سامنے ایک سپاٹ دیوار نظر آ رہی تھی۔ کیا تم اس دیوار کو توڑ سکتے ہو؟ سراج نے کہا۔ یہ کوئی اتنی مضبوط دیوار نہیں ہے، 1 اینٹ کی کھڑی چنائی ہے۔ اس دیوار کے پیچھے کیا ہے؟ میں نے کہا۔
اس کے پیچھے ایک کچی پہاڑی ہے، ریت کنکر پتھر کی دیوار ہے۔ وہ بولا، اس سے یہ دیوار ملی ہوئی ہے مگر بیچ میں تھوڑا بہت خلا ضرور ہوگا۔ یہ عمارت کا آخری حصہ ہے، باقی عمارت 8 سی چھت کے نیچے ہے اور اس کے اوپر مٹی ہے اور جھاڑیاں ہیں۔ باہر سے یہ عمارت نظر نہیں آتی، لیکن میں نے نقشہ دیکھا تھا تو اس دیوار سے ملی ہوئی پہاڑی تھی۔ اگر تم دیوار کے اوپر والے حصے کی اینٹیں نکالو تو اینٹوں کے ساتھ ہی ریت اور کنکر اندر گریں گے۔ ایک شگاف ہو جائے تو مزید اینٹیں نکالنا مشکل نہیں ہوگا۔ 3 بائی 3 کا راستہ بنانے کے بعد اوپر کی جانب سے زمین کھودنا پڑے گی۔ بھری مٹی ہے، خود ہی شگاف سے اندر گرتی جائے گی۔ میرا خیال ہے 3-4 فٹ کھدائی کے بعد ہم باہر ہوں گے، اور اگر اوپر 20-25 یا 30-40 فٹ تک پہاڑی ہوئی، بھری کنکر پتھر والی مٹی نہ ہوئی، کوئی چٹان آ گئی تو؟ میں نے کہا، بلندی کے بارے میں تو مجھے معلوم ہے کہ اس کنارے پر پہاڑی کی اونچائی زیادہ نہیں ہے کیونکہ یہ پہاڑی کا کنارہ ہے۔ درمیان میں سے اس کی اونچائی 40-50 فٹ ہوگی مگر یہاں نہیں۔ تاہم میرا اندازہ ہے کہ 5 فٹ سے زیادہ مٹی نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ بیچ میں چٹان ہوگی یا نہیں کیونکہ میں نے پہاڑی کو صرف اوپر سے دیکھا تھا۔ سراج نے کہا، کیوں دیکھا تھا؟ محسن نے کہا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تمہیں ایک دن اسی طرح قید ہو جانے کا ڈر تھا۔ میں نے اور دلاور نے اس زیر زمین عمارت کا ہر طرف سے جائزہ لیا تھا۔ یہ دیکھا تھا کہ کوئی اندر پہنچ سکتا ہے تو کس طرف سے، اور اندر سے باہر نکلنا چاہے تو کیسے نکلے گا۔ اس وقت دلاور نے تھوڑی سی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ ادھر سے دیوار کا اوپر والا کنارہ پہاڑی کے نیچے آ گیا ہے اور پہاڑی کچی ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ ادھر تھوڑا سا سیمنٹ اور کنکریٹ بچھا دینا چاہیے، مگر بعد میں اس موضوع پر بات نہیں ہوئی اور دلاور بھی بھول گیا۔ سراج نے کہا، ٹھیک ہے، ہم کوشش ضرور کریں گے۔ میں نے کہا، مگر ہمارے پاس کھودنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عمارت میں سب کچھ ہوگا سکندر، محسن بولا۔ وہ یہاں رہتے تھے، ہم سب نے وہ جگہ بھی دیکھی ہے۔ اس کا راستہ ادھر سے نہیں ہے۔ سراج نے بیچ میں بات شروع کر دی۔ باہر والا دروازہ کھل سکتا تو ہم آگے جا کے اوپر پہنچ سکتے تھے، وہاں سب مل سکتا تھا، مگر دروازے کو کھولا نہیں جا سکتا اور یہ سب کمرے خالی ہیں۔ چلو ہم اسٹین گن کا استعمال کریں گے۔ میں نے کہا، کام کی ابتدا تم کرو گے، تم میرے کندھوں پر چڑھ کے اوپر والے حصے کی اینٹیں نکالو گے۔ تمہارے پاس خالی اسٹین گن ہوگی، بھری ہوئی اسٹین گن لے کر محسن کھڑا رہے گا، پھر میری جگہ تم لوگے اور محسن تمہارے کندھوں پر چڑھ کے باقی کام کرے گا۔ بھری ہوئی اسٹین گن میرے ہاتھ میں رہے گی۔ اپنے اطمینان کے لیے تم کچھ بھی کرو، مجھے اعتراض نہیں، لیکن دیر مت کرو۔ سراج بولا، ایسا نہ ہو وہ لوگ نکل جائیں۔ کہاں؟ وہ لوگ نکل کے کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا، ایسے کیا بتاؤں، ان کے کئی ٹھکانے ہیں۔ وہ بولا، تم نے تہہ خانوں کا ذکر بھی کیا تھا۔ محسن بولا، تہہ خانوں کے چکر میں پڑو گے تو وہ تمہارے ساتھیوں سمیت غائب ہو جائیں گے اور پھر تم کو نہ جانے کب تک بھٹکنا پڑے گا۔ وہ بولا، تم یہ تو بتا سکتے ہو کہ ان تہہ خانوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں، اسلحہ ہے۔ وہ بولا، فیصلہ کر لو کہ تہہ خانے دیکھو گے یا باہر نکل کے دلاور کا راستہ روکو گے۔ کیا ہم ان کا راستہ روک سکتے ہیں؟ محسن بولا، میرا خیال ہے کہ براہ راست مقابلہ مشکل ہوگا اور شاید سودمند بھی نہ ہو۔ ہم ان کے تعاقب میں بھی جا سکتے ہیں، تمہیں تو ان کے سارے ٹھکانے معلوم ہیں، لیکن میں تم کو ہر ٹھکانے تک کیسے لے جا سکتا ہوں؟ باہر نکلنے کے بعد میرے اور تمہارے راستے الگ ہوں گے۔ سراج نے کہا، میرا اور تمہارا راستہ ایک ہی ہوگا ایس پی صاحب، تم خود مجھے اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے، تم جانتے ہو وہ کہاں جائیں گے۔ محسن نے کہا، تم نے ابھی وعدہ کیا تھا۔ سراج نے خوف اور مایوسی کے ساتھ کہا، کیا تمہاری کوئی بھی قسم قابل اعتبار نہیں؟ قسم میں نے نہیں کھائی تھی سراج، سکندر اپنے وعدے پر قائم رہے گا۔ محسن بولا، وہ تمہارے پیچھے نہیں جائے گا لیکن میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیا اور کوئی قسم نہیں کھائی۔ سراج کو احساس ہوا کہ وہ خود اپنے پھیلائے ہوئے جال میں پھنس گیا ہے۔ سراج سے غیر ارادی طور پر ایک چوک ہو گئی تھی۔ اس نے میرے وعدے کو ایک اجتماعی وعدہ سمجھ لیا تھا اور یہ فرض کر لیا تھا کہ میں نے قسم کھائی ہے تو اس کا پابند محسن بھی ہوگا۔
اس نے ضروری نہیں سمجھا تھا کہ محسن سے بھی خلف اٹھوائے۔ باہر نکلنے کا راستہ معلوم ہو چکا تھا اور وہ ہمیں روک نہیں سکتا تھا، لیکن باہر جانے کے بعد قسم کا پابند صرف میں تھا۔ میں نے اپنے باپ کے خون ناحق کی قسم کھائی تھی اور یہ ہرگز نہیں تھا کہ محسن یا میرا کوئی ساتھی بھی سراج کے تعاقب میں نہیں جائے گا۔